خاتون کی جانب سے مقامی جیولر کے پاس اپنا زیور رکھوا کر سود پر پیسے لینے سے معاملہ شروع ہوتا ہے اور پھر کہانی اتنی تاریک گلی میں داخل ہوتی ہے کہ پہلے سود دینے والوں کی جانب سے مبینہ طور پر خاتون اور اس کے خاندان کو انتہائی حد تک کا نشانہ بنایا جاتا ہے. کہانی بلیک میلنگ تک پہنچتی ہے اور جب خاتون پیسے نہیں چکا پا رہی ہوتی تو شکوہ اور شکایت سامنے آتا ہے کہ خاتون کو متعدد بار اس کے گھر میں آ کے زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. پھر خاتون ایک ویڈیو منظر عام پر لے کر آتی ہے جس میں وہ یہ کہتی ہے کہ میری 12 سال کی بچی ہے, میں زندہ رہنا چاہتی ہوں, میں زندگی انجوائے کرنا چاہتی ہوں, بٹ فلاں 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 شخص نے مجھے دیوار کے ساتھ لگا دیا اور اب مجھے اپنی جان کو نقصان پہنچانا پڑے گا. اور ایونچولی وہ یہی کرتی ہے. کہانی یہاں بھی ختم نہیں. 12 سالہ بچی مبینہ طور پر پولیس کی جانب سے جو پروٹوکول ملزمان کو دیا جاتا ہے اس پروٹوکول کو لے کر بچی باپ سے شکوہ کرتی ہے کہ ابا ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا, اور پھر اس مبینہ سچویشن سے دل برداشتہ ہو کر اس خاتون کا مرد بھی خودکشی کر لیتا ہے. یہ واقعہ گجر خان سے رپورٹ ہو رہا ہے. ایک سود کی رقم اور پھر اس کے بعد ریاستی رٹ کا نہ ہونا, بدبختوں کا بے تحاشا ہونا یہاں تک پورے خاندان کو پہنچا دیتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرا ایک خاندان نہیں ہے, پورے معاشرے کی وہ حص مر گئی ہے جس میں سینسٹائز کرنے کی صلاحیت تھی, جس میں آگاہی کی صلاحیت تھی. میرے ساتھ موجود ہیں جی میاں عبداللہ صاحب اور علی مراد صاحب. میں دونوں کا مشکور ہوں, دونوں نے اس ایشو کو کور بھی کیا ہے, اس کے اوپر گہری نظر رکھے میں. میاں صاحب سے بات شروع کروں گا اور اس کے بعد علی مراد کی طرف بھی جاؤں گا. السلام علیکم میاں صاحب. میاں صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. میاں صاحب واٹ ہیپنڈ, کیا یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں واقعی ایسا ہے؟ سر یہ گجر خان سے معاملہ رپورٹ ہوا ہے. خاتون جو ہے اس نے مقامی جولر سے اور ایک فنانس بینک کا ملازم ہے جس کا نام جواد بتایا جا رہا ہے, ان دونوں سے جو سود پہ کچھ پیسے لے لیتی ہے. یقیناً آپ اپنے معاشرے میں جائیں تو جب کوئی شخص پھنسا ہوتا ہے نا تو وہ اس کا پہلا خیال ہی یہ آتا ہے کہ میں پیسے کہاں سے لوں. تو یہ سود خور جو ہوتے ہیں نا یہ قریب ہوتے ہیں, یہ ہر گلی محلے میں, ہر گلی محلے میں یہ ان سے کہنے کو ہم اسلامی ملک ہیں. بالکل, یہ وہاں سے پیسے لے لیتی ہے اور انتہائی کہہ لیں کہ پھنس جاتی ہے. کوئی بھی شخص جب بھی سود قسطیں نہیں دے پاتی. سر یہ بتا رہی ہے اپنے ویڈیو بیان میں کہ میں 10-15 لاکھ روپیہ میں ان کو دے چکی ہوئی ہوں, میں اتنی مجبور ہوں کہ میں مرنا نہیں چاہتی. میری 12 سال کی بیٹی ہے لیکن انہوں نے مجھے مرنے پہ مجبور کر دیا ہوا ہے, میرا جینا تنگ کر دیا ہوا ہے. میرے صاحب مجھے بتائیں کہ جب یہ سود خور آتے ہیں یہ کسی پولیس اسٹیشن میں نہیں جاتے, یہ آپ کو مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں. سر یہ تو آپ کی دیواریں تو گرا دیں ان کے بس میں. سر یہ آپ کو محلے میں ننگا کر کے یہ چھوڑتے ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر وہ حص نہیں ہے جو کسی کی مجبوری سمجھے. یہ جب آپ سود دینے جاتے ہیں نا, میں نے تو دیکھا ہوا ہے. ایک دفعہ واقعہ یہ ہے کہ ہم ایک شخص تھا جس نے پیسے لیے تھے, میں نے اس کو کہا یار تیرے 50 روپے کم ہے, اس نے واپس نہیں لینے, اس نے پوری قسط نہیں لینی. اس کی قسط تھی 1200 روپیہ, اس کے پاس 1150 تھے. آپ یقین کریں اس نے ایسے پھینکے ہیں پورے لے, انہوں نے کہا پہلے 50 پورے کال. میں نے اس کو کہا میں کیا, میں تو پہلے کیا سی کہ وہ سود خور ہی, انہوں نے تو پورے لینے نے. اب اس بات پہ وہ غصہ کر گیا ہے. آپ یہ دیکھیں وہ سود خور نہیں ہے لیکن اس کو یہ سننا پسند نہیں ہے. ایک شخص جس کے چہرے کے اوپر لعنت کی ملامت ہے وہ سننا نہیں چاہتا کہ میرے چہرے پر لعنت ملامت ہے. اور آپ یہ دیکھیں اس خاتون کو کتنا پریشان کیا کہ اس خاتون نے پہلے ویڈیو بیان دیا, اس کے بعد ویڈیو بیان کے بعد وہ مر گئی. مرنے کے بعد جو ظلم کیا گیا نا, خاتون اپنی ویڈیو میں یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کو جنسی درندگی کا نشانہ بھی بنایا. سر آپ دیکھیں گے, میں بتاتا ہوں, یہ شخص جواد اور یہ مقامی جو جولرز ہیں نا یہ بار بار اس کے گھر جاتے ہیں غیر موجودگی میں اس کے شوہر کی, جا کر پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. خاتون نہیں دے پاتی. اب جب پتہ چلتا ہے نا یہ خاتون ہمارے قابو میں آ گئی ہے, اب یہ ہلنے والی نہیں ہے, پھر اس سے اپنے جسمانی تعلقات قائم کرنے پر مجبور کرتے ہیں. اور متعدد بار بوڑھی عورت ہے یار. سر آپ دیکھ لیں ڈیڑھ عمر کی عورت. سر یہ جانور ہیں, ان کے اندر دین تھوڑی ہے, ان کے اندر انسانیت ہے ہی نہیں ہے. ان کو نہیں پتا کہ یہ مجبور ہے, یہ لاچار ہے, یہ پیسے نہیں دے سکتا. انہاں نو چاہیے نے انہاں دے سود دے پیسے. وہ کہندے نے نا مول نالو سود پیارا, وہ ہے جی. یہ کہتے ہیں ہماری اصل رقم وہی ہے, ہمیں چاہیے وہ پیسے جو اوپر انٹرسٹ جو اوپر ہے. علی مراد یہاں پہ میاں صاحب ایک بات جو ہے بڑی دل دہلا دینے والی بات ہے کہ اس تمام تر چیز کو جب یہ زیادتی والا معاملہ پیش آتا ہے نا تو اس کی جو آئی وٹنس ہے وہ اسی کی اپنی 12 سالہ بیٹی ہے.
اس زیادتی والے معاملے؟ جی اس نے جو ہے وہ اپنا بیان جو دیا تھا اس میں اس نے یہ چیز بتائی ہے کہ جب میرے بابا جو ہیں وہ گھر سے چلا جایا کرتے تھے اپنے کاروباری معاملات کو دیکھنے کے لیے، باہر کام کرنے کے لیے، تب یہ لوگ جو ہے وہ گھر پہ آتے تھے. اور پھر یہ بھی چیز اس نے بتائی ہے کہ جب گھر پہ کوئی ریلیٹیو، کوئی مہمان یا کوئی شخص آیا ہوتا تھا تو یہ پھر میری جو والدہ ہے اس کو باہر لے جایا کرتے تھے. یہ چیز بھی اس کی 12 سال کی بیٹی نے جو ہے وہ کوڈ کی ہے گناہ کے لیے. جی بالکل. تو یہ المیہ آپ دیکھ سکتے اور ہیں وہ کہ بیچاری اس ڈر سے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، ہم گندے نہ ہو جائیں معاشرے میں. بالکل. یہ الزام ہے. اور اب جو ہے وہ جو ایک چیز اس میں مزید جو ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اب اس کے شوہر کے حوالے سے اس کی بھی آئی وٹنس اسی کی بیٹی ہے کہ اس کی بیٹی دیکھتی ہے کہ میرے بابا کو جو ہے وہ پولیس اسٹیشن میں بلایا جاتا ہے اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے، اور ملزمان کو بھی بلایا جاتا ہے. ملزمان جو ہیں وہ چیئر پہ بیٹھے ہوئے پروٹوکول کے ساتھ، ان کے سامنے ایک پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے، جبکہ جو مدعی ہے جس کا نقصان ہو چکا ہے، جس کا گھر اجڑ چکا ہے، وہ سائڈ پہ کھڑے ہیں. اور اس کی بیٹی جو ہے وہ گھر پہ آ کے کہتی ہے کہ وہ بھی تھانے میں موجود ہے. وہ بھی تھانے میں موجود ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ بابا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ انصاف نہیں ملے گا، کیونکہ جو دوسرے انکل تھے ان کو تو بٹھایا ہوا تھا، آپ کو پچھلے اتنے گھنٹوں سے کھڑا کیا ہوا ہے. اس چیز سے دل برداشتہ ہو کے نا تو اس شوہر نے، اس شخص نے جو ہے وہ خود کو گولی مار لی. اچھا اب مجھے بتائیں میاں صاحب مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ آپ دیکھیں کہ وہ جس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے وہ سود خور ہے، اور جو تھانے دار اس کو پروٹوکول دے رہا ہے اس کو پتہ ہے. مسئلہ یہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے ماہانہ کے کیس میرے پاس کتنے آتے ہیں، درخواستیں آتی ہیں، جھنڈا دینے والی سر فیس لیتے ہیں ان سے. یہ بدبختی ہے، یہ رشوت کو فیس کہتے ہیں. وہ فیس دیتا ہے، وہ جو جولرز ہے یا وہ جو فنانس بینک کا بندہ ہے وہ فیس دیتا ہے ماہانہ، یعنی کہ رشوت دیتا ہے، ان کے منہ میں شورا لگا ہوا ہے. اب وہ بچی جب اپنے والد صاحب کے ساتھ وہاں جاتی ہے تو وہ دیکھ کے پریشان ہوتی ہے، میری ماں مر گئی ہے، میرا باپ آیا یہاں اس کو کھڑا کیا ہوا ہے، وہ مدعی مقدمہ ہے. وہ گھر آ کے جب اسے مکالمہ کرتی ہے نا کہ بابا مجھے نہیں لگتا ہمیں انصاف ملے گا، آپ دیکھیں کہ وہ کتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ وہ خودکشی کر لیتا ہے، وہ خود بھی اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے. اب اس کا باپ یعنی کہ اس خاتون کا سسر اور وہ شخص جو مرا ہے اس کا باپ، وہ پرامن احتجاج کرنے کے لیے سی سی پی او کے آفس کے باہر اپنے بیٹے کون جانے دیتا اور کون کرنے دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جانے دے گا، نہ کرنے. سر ادارے کہاں ہیں؟ اداروں کو نہیں پتا ہمارے ملک میں سود کا کام ہو رہا ہے. چھوٹی چھوٹی گلی میں جائیں آپ آج سروے کر لیں. میں علی مراد کی طرف آنا چاہوں گا. یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال اٹھایا بھائی جان. کیا اداروں کو نظر نہیں آ رہا کہ سود تو آپ کے معاشرے میں اس طرح رچا بسا پڑا ہوتا ہے جیسے مطلب وہ اس کا بنیادی جزو ہوتا ہے جیسے؟ بالکل میاں صاحب، اس سے جو ہے وہ آغاز اگر ہم اسلامی ریاست ہیں تو اس سے کیا جائے تو سود دینے والا اور لینے والا دونوں جو ہے وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے. تو یہ تمام تر اداروں کو چیزیں نظر اللہ اور اس کے نبی سے جنگ ہے. جی تو یہ چیز ہے کہ اداروں کو بھی پتہ ہے، جیسے میاں صاحب کی بات کو میں یہاں پہ کوڈ کرتا جاؤں کہ جو رشوت ہے اس کو فیس کے نام پہ دے کے ان لوگوں کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ پروٹوکول دیا جاتا ہے. حالانکہ کسی بھی ایریا میں، سوسائٹی میں یہ لوگ جب ہوتے ہیں تو ان کا پراپر ایک نام ہوتا ہے کہ فلاں سود خور ہے، فلاں سود خور ہے. اور لاہور کی اگر بات کی تو لاہور کے مختلف علاقوں میں مختلف لوگ مشہور ہیں، سب کو پتہ ہے. سب کو پتہ ہے. تو اب جب سب کو پتہ ہے، مجھ جیسے عام شہری کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، میاں صاحب کو پتہ ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو لوگ جن لوگوں نے ہماری حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے ان کو نہیں ان چیزوں کا پتہ ہوگا؟ لیکن بات جو اس کے برعکس ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ ان سے پراپرلی فیسز چارج کرتے ہیں. ایک حصہ ہے کہ ایک اگر مہینے میں 10-15 لاکھ روپے کسی کو سود کے طور پہ دیے ہیں تو اس میں سے ایک پراپر حصہ نکلتا ہے. اچھا اس کا ریکارڈنگ کیا آتی ہے؟ اس کا یعنی کہ جب ایز پر لا کام کرتے ہیں تو یہ ایک سٹیمپ پیپر کرواتے ہیں اس کو لیگلائز کرنے کے لیے. وہ کرتے ہیں کہ جناب میں فلاں فریق دوم فلاں ہم ایک کاروبار کر رہے ہیں اور میں کاروبار کے لیے اس کو پیسے دے رہا ہوں. یہ بات میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کرتے کیسے، اس کو لیگل کور بھی دیتے ہیں. سر یہ دیکھیں نا کہ میں فرض کریں کہ میں نے اللہ نہ کرے علی بھائی سے پیسے لینے، نہیں آپ نہ علی کو ڈالیں نہ خود کو ڈالیں، کسی ساجے ماجے کو، یعنی کہ کسی نے پیسے لینے سود پہ. اب وہ پرسن اے نے پرسن بی سے، اب اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں چاہیے 50,000. وہ کہتا ہے بھائی 50,000 مل جائے گا. اب کوئی نہ کوئی چیز رکھتا ہے، یا تو وہ گاڑی کی کتاب رکھے گا، گھر کے کاغذ رکھے گا، کوئی گولڈ رکھے گا، کوئی نہ کوئی چیز ایز اے امانت، زر ضمانت. اب وہ جب اسٹیمپ پیپر آئے گا نا جس کی مالیت 1,200 روپیہ ہوگی، اس کے اوپر لکھا جائے گا کہ جناب میں اس کو اتنے پیسے کاروبار کے عوض دے رہا ہوں جس کا مجھے ماہانہ یہ اتنا پروفٹ دے گا. اس میں سود کا پابند ہے. اب جب وہ لے کر جائے گا نا وہاں تھانے دار کے پاس، سود خور جب پیسے نہیں دے رہا تو تھانے دار اس کو کام کرے گا. وہاں تھانے دار اندھا ہوتا ہے، اس کی بنائی موتیاں اترا، اس کو پتہ ہے وہ فیس لے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، کیونکہ ایک نہیں ہے نا اس کے پاس ماہانہ کتنے کسٹمر ہیں، تنگ کرنے والے بھی ہیں.
ذلیل کرنے والے بھی ہیں, کوئی سیدھے ہونے والے بھی ہیں کہ بھائی نہیں ہے یا مر جا یا مار دے. پیر مارنا ہے نا, پیر بجا ٹھیک ہے, نہیں دے آپ بھائی تھانہ تے ہے, میرے کو تیرا اسٹمپ پیپر ہے, میں اتنے کام کراں گا. اب یہ وہاں جا کے اس کو ذلیل کرے گا, تھانے دار اس کو کان پکڑائے گا, تھانے دار اس کو ذلیل کرے گا کیونکہ اسے ماہانہ پیسے لے رہا ہے. سر ان کا نیٹ ورک آپ چیک کریں کہ یہ پوری گلی میں خواتین ان کے آگے لگی ہوتی ہیں کہ مینوں کلائنٹ لے آ کے دینے نے. وہ پریشان ہے نا, اب ایک خاتون پریشان ہے تو ساتھ والی کو پریشانی بتائے گی نا, ساتھ والی اس کی مارکیٹنگ کر رہی ہے, اس کو بتائے گی کہ اتنے اچھا, پیسے اس میں وہ نا دے ایک گا. اور ناظرین ایک اور بہت خوفناک چیز ہے کہ غریب آدمی کے گھر میں اگر کہیں ضرورت آ گئی ہے نا پیسے کی, تو اس کو دائیں بائیں سے, اگر وہ ورک پلیس پر ہے, خاص طور پہ خواتین جو ہیں, ان کے دائیں بائیں سے کان میں بات خواتین ہی ڈال دیتی ہیں کہ تو پریشان نہ ہو, نہیں تو کت تو جر نہیں ہے, اے ویکھے نا ساڑی بھੈਣ فلانی انہیں بھی کرایا سی, تیرا بھی کرا دینا. سویرے پیسے آئے اور وہ پھر صبح پیسے آتے ہیں نا, پھر پورا خاندان لے کے جاتے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کر دست بستہ درخواست کرنا چاہوں گا ریاستی اداروں سے بھی, ظاہر ہے کہ آج کل بات کرنا برا لگتا ہے, طبیعت ناتواں پر گراں گزرتا ہے. بھائی آپ کو اس وجہ سے بتاتے ہیں کہ آپ کو اس کا جواب دینا ہے. ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں, آپ کو بار بار یاد دلاتے ہیں کہ بھائی جی یا لگڑ مان لو تو یا آپ اس معاملے کو دیکھ کر ذمہ داری ادا کرو. اور وہیں لوگوں سے ہی کریں گے ریکویسٹ کہ بھائی ہمیں سود کو وہ لعنت سمجھنا پڑے گا جو اللہ اور اس کے نبی سے جنگ ہے. جب تک ہم عملی طور پر نہیں سمجھیں گے ہم مشکل میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے اور سب کو امتحان سے بچائے. اجازت چاہیں گے, السلام علیکم.